अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी तारिकीन वतन की जिम्मेदारियां। तारिकीन वतन के कुछ अरकान, खास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टियों के हामियों के हवाले से खासा तशवीशनाक रुझान सामने आया है, जो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस है जिन्हें पाकिस्तान के इस्तेहकाम और साख के लिए नुकसानदेह समझा जाता है। ये इकदाम जिनमें गलत मालूमात फैलाना, खलल डालने वाले मुजाहिरों में हिस्सा लेना और बदअमनी भड़काने की कोशिशें शामिल हैं। इन इल्जामात का बाइस बने हैं कि PTI के कुछ तारकीन वतन पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर सियासी इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरियत का खास हिस्सा है, लेकिन इस गिरोह के इकदाम समझ से बालातर हैं और मुल्क से दुश्मनी और गद्दारी के जुमरे में आते हैं। नाजरीन, अप्रैल 2022 में इमरान खान को ओहदे से हटाने के बाद PTI के हामी, जिनमें तारकीन वतन भी शामिल थे, पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की मुखालफत में पेश रहे हैं। तारकीन वतन के कुछ अरकान पुरअमन एहतजाज और वकालत से बालातर होकर बयानबाजी और तशद्दुद और सियासी अदम इस्तेहकाम को भड़काने वाले इकदामात में मुलव्विस नजर आते हैं। इसके अलावा बरतानिया और कनाडा जैसे ममालिक में मुकीम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर समेत PTI की चंद शख्सियात ने पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को हवा देते हुए तकरीरें की और इमरान खान की बरतरफी को फौज और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ साजिश करार दिया। खास तौर पर जिलावतनी में रहने वाले PTI के रहनुमाओं और इनके बयानात को ऐसे इश्ताल इक़दामात के तौर पर दिखाया गया जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को खराब कर सकते हैं। इमरान खान की बरतरफी के बाद इनके चंद बैरून मुल्क मुकीम हामियों ने पाकिस्तान में मुजाहिरीन की तरफ से किए गए पुरतशद्दुद इक़दामात की खुलकर तारीफ और तौसीफ की। सोशल मीडिया पर और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ इंटरव्यूज में उन्होंने मुजाहिरों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ तशद्दुद को जायज रद्द अमल करार देते हुए इसका जवाब भी पेश किया। उन्होंने पुरतशद्दुद मार्चों को जद्दोजहद आज़ादी के तौर पर सराहा और पाकिस्तान में रहने वाले हामियों को इस तरह के मजीद इक़दामात करने का भी इशारा दिया। तशद्दुद पर इस तरह की इश्ताल अंगेजी खास तौर पर मुल्क के इन नाजुक लम्हात में कि पाकिस्तान के सियासी बहरान को मजीद गहरा कर रहा है और शहरियों और सरकारी एहलकारों दोनों की हिफाजत के बारे में खदशात को जन्म दे रहा है। इन इक़दामात ने पाकिस्तान की सड़कों पर तशद्दुद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, जहां फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजाहिरीन के साथ खतरनाक तसादुम का सामना करना पड़ा। इन तमाम सूरत हाल ने अंदरूनी तनाव को तेज कर दिया, जिससे पाकिस्तान को ऐसे वक्त में गैर मुस्तहकम करने का खतरा लाहक हो गया जब मुल्क पहले ही संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में PTI की तारिकीन वतन की शमूलियत का एक और नुकसानदेह पहलू आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाना है और ये कोशिश PTI की तारिकीन वतन की जानिब से की जा रही है। कुछ अरकान ने बैनुल अक़वामी फॉर्म्स, मगरबी दारुल हुकूमतों में लॉबिंग की कोशिशों और आलमी मीडिया आउटलेट्स के जरिए पाकिस्तान की फौज और हुकूमत पर हमले करना अपना मिशन बना लिया है। PTI के बाज़ हामियों ने गुमराहकुन बयानिए फैलाए हैं और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत को महज फौज की कठपुतली के तौर पर पेश करते हैं। वो अक्सर पाकिस्तान को फौजी आमरियत करार देते हैं और इसके अलावा फौज के किरदार को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, हालांकि फौज का सिर्फ सलामती और दिफा जैसे मखसूस शोबों में नुमाया असर रसूख शामिल है। ये मस्शुदा तस्वीरें पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम और गैर जमहूरी रियासत के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिशें हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारों के साथ इंटरव्यूज में PTI के हामियों ने इश्ताल अंगेज बयानात दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान की फौज पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, इंतखाबी हेरा फेरी और हज़्ब इख्तिलाफ को दबाने का इल्जाम लगाया गया है। नाजरीन, ये तमाम अफराद पाकिस्तान के वसी तर समाजी और सियासी तनाजुर को नजरअंदाज करते हैं और एक इंतहाई यकतरफा बयानिया पेश करते हैं जो मुल्क के बारे में मनफी तासुरात को हवा देता है। ये बयानिया पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात और इसके बैनुल अक़वामी साख को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और इसके माशी इम्कानात को रोक रहे हैं। मनफी बयानबाजियों के तूफान ने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को भी कशीदा कर दिया है, खास तौर पर इन ममालिक के साथ जो बड़ी पाकिस्तानी तारकीन वतन बिरादरियों की मेजबानी करते हैं। बैरून मुल्क PTI के हामियों की सबसे ज्यादा नुकसानदेह कार्रवाइयों में से एक सोशल मीडिया के जरिए गलत मालूमात का फैलाव है। तारकीन वतन अरकान ने X, Facebook और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म को साजिशी नजरियात की तशहील, जारी खबरें फैलाने और फौज के खिलाफ सियासी इकदामात के खिलाफ नारेबाजियों के लिए इस्तेमाल किया। इन गलत मालूमात ने बैनुल
الاقوامی برادری کو بھی گمراہ کیا اور پاکستانی معاشرے کو بھی مزید تقسیم کر کے رکھ دیا۔ تارکین وطن کے ارکان میں من گھڑت ویڈیوز اور غیر تصدیق شدہ رپورٹس نشر کرنے کا بھی الزام عائد ہے، جن میں پاکستان کی حکومت اور فوج پر بدعنوانی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابات میں ہیرا پھیری کا صاف الزام لگایا گیا ہے۔ ان سنسنی خیز بیانوں کو اکثر پاکستان میں نظامی مسائل کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے ملک کے اندرونی تقسیم کو مزید گہرا ہوتا دکھایا جاتا ہے۔ بیرون ملک پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو نمایاں طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے تارکین وطن کے کچھ ارکان نے فوج پر ایک مخصوص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے انتخابات میں ہیرا پھیری کا الزام بھی لگایا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نیٹ ورک، جس میں اس کے تارکین وطن کے افراد شامل ہیں، اکثر سیاسی واقعات کو اپنے بیانیے میں ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشتعال انگیز مواد جیسے میمز، ترمیم شدہ ویڈیوز اور من گھڑت خبریں پھیلاتے ہیں جو فوج مخالف جذبات کو ہوا دیتی ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان میں عام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بلکہ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کے چیلنجز سے تعمیری طریقے سے نپٹنے سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ ان تمام مہمات نے سماجی پولرائزیشن کو گہرا کر کے رکھ دیا ہے، خاص طور پر انتخابات اور مظاہروں کے دوران۔ ان کا مقصد سرکاری اداروں اور فوج دونوں کا اعتماد کمزور کرنا ہے۔ غلط معلومات الجھن پیدا کر کے صورتحال کو مزید خراب کر دیتی ہے، جس سے پاکستان کے لیے سیاسی بحرانوں سے نپٹنا یا غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے تارکین وطن نے غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر کے پاکستان کے قومی مفادات کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ ان کوششوں میں عام طور پر پابندیاں عائد کرنے، فوجی امداد میں کٹوتی کرنے یا پاکستان کی حکومت اور فوج کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کے لیے مغربی طاقتوں کی لابنگ شامل ہے۔ پی ٹی آئی کے تارکین وطن کے کچھ ارکان نے امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین جیسے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان پر پابندیاں عائد کریں اور انہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت میں فوج کے غیر جمہوری کردار کا بھی الزام لگاتے ہوئے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ پابندیوں کے ان مطالبات کو ناقدین پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کرنے اور اس کی خود مختاری کو کمزور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی مہمات عالمی سطح پر پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس سے اہم تجارتی معاہدوں اور غیر ملکی امداد اور فوجی تعاون کے ساتھ حاصل کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اقدامات امریکہ، چین اور علاقائی پڑوسیوں کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کی پاکستان کے سفارتی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں، جس سے اس کی عالمی حیثیت مزید خراب ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی جانچ پڑتال کو تقویت ملتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے پاکستان کے سیاسی قیادت، فوجی حکام اور اداروں کے خلاف سخت نعرے بازیاں کی ہیں اور ذاتی حملوں کا سہارا لیا ہے۔ یہ بیان بازی جائز سیاسی تنقید سے بالاتر ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی قیادت کو بدنام کرنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر دفاع خواجہ آصف جیسی ممتاز شخصیات پی ٹی آئی کے تارکین وطن کی طرف سے مسلسل حملوں اور تضحیک کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ ان حملوں میں ان کو گرفتار کرنے کے مطالبات، غداری کے الزامات اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں توہین آمیز تبصرے شامل ہیں۔ اس قسم کے طرز عمل زہریلے سیاسی ماحول میں مزید حصہ ڈالتے ہیں، جس سے پاکستان کے اداروں میں عزت اور احترام میں کمی ہوتی نظر آتی ہے۔ ذاتی حملے نہ صرف بیرون ملک بلکہ ملک کے اندر بھی پاکستانیوں کے درمیان تقسیم کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تارکین وطن کی جانب سے سخت زبان کا دشمنانہ الزام، بیان بازی استعمال کرنا اور پرامن مکالمے یا قومی مفاہمت کو فروغ دینا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے سیاسی پولرائزیشن اور سماجی بدامنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک مقیم جو ہمارے عزیز ہیں وہ بھی پاکستان پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان والے تو خود آپس میں بدامنی کا شکار ہیں، تو غیر ملکی تعلقات کو کیسے فروغ دیں گے۔ اگرچہ ہندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عالمی دہشت گردی کی ہوشربا تاریخ ناقابل تردید ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے تارکین وطن ہندوستان، اس کی حکومت یا قیادت کے خلاف بیرون ملک سے مہمات میں شامل نہیں ہوتے۔ اس لیے پاکستان تارکین وطن کو اپنے اعمال کے اثرات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی بیان بازیوں کو
وسیع تر نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے سیاسی مخالفین کی تئیں نفرت اور بے عزتی کی ثقافت کو عمران خان نے پروان چڑھایا ہے اور اس کی نفرت کو انہوں نے اپنے حامیوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، جس سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی امیج پر، خاص طور پر تارکین وطن کے لیے نقصان دہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستانی تارکین وطن کو پاکستان کی عالمی حیثیت کو کمزور کرنے میں حصہ ڈالنے کے بجائے دنیا بھر کے دیگر تارکین وطن کی طرح ملک کو اس کے موجودہ چیلنجوں پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے زیادہ تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ پاکستان کی معیشت میں تارکین وطن کی انمول شراکت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن تارکین وطن کے بعض افراد کے منفی اقدامات اور بیان بازیاں پاکستان میں اور بیرون ملک مقیم ان کے لوگوں کی شبیہ کو مسخ کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ تمام افراد پاکستانیوں کے خیالات یا اقدار کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاکستانی قوم پاکستان اور ان کے اداروں کے ساتھ گہری محبت کے جذبات رکھتی ہے اور تقسیم اور نفرت انگیز بیان بازیوں اور مذموم اقدامات کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے یا نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ ناظرین، ان تمام بیانات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ بیانات اور یہ سازشیں پاکستان کی ساکھ بیرون ملک میں خراب کر رہی ہیں یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔